الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانیوں نے خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کو اپنا ایک مرکز اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا۔ کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ اس طرح منعطف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعے کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ، اور بڑی یوں سمجھیے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں طرف کی سڑکیں بند کر کے، اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں، اور بعض لوگ مغالطے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے مجھے لا کر قانون دکھایا۔ پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے، چاہے یہ کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل، لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملا علی الاعلان ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو دھوکہ دھڑی بات ہو گئی کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہی ہیں۔ اب جب انہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی جو اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ کا اس بڑے پیمانے۔ بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، بھٹو کے زمانے میں۔ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی اور قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد ہے۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، جرم ہے۔ وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن کھلے میدان میں آ کر جو شاعر اسلامی بہرحال ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمارے درمیان فصیل حائل کر دی ہے۔ اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان کا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم کا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا، وہ شخص موجود رہا۔ جو دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، جو بھی تھے۔ اب چونکہ قائد اعظم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا، تو وہ لوگ سبھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کھڑا رہا یہ شخص۔ اس نے یہ بات، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر ہوں کیونکہ میں قادیانی ہوں۔ اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کی نماز کیسے پڑھوں؟ تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا، ورنہ کوئی اور لوگ ہوں یہاں پہ، ہمیں ان سے تعارض نہیں ہے۔ عیسائی بھی ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خام خواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا لیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی ہے، تو یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ لیکن ایک وقت میں جو اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے ان کی ساری اور تبلیغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے تعداد ان کی، لیکن اس کے خلاف کوئی رد عمل تو ہمارے یہاں نہیں ہے۔
تو یہ ہے اصل میں وہ بات. تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے. اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے وہ نص قطعی یہ ہے اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاسیہ میں، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا، یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آ گئی ہے. اچھا، اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائل جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ماں کن تو بغیہ، میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے ابھی. تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے، وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنجھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا، اور کہل کے وقت. کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے 40-45 کا کسی بھی اوپر ہو جائے. آپ پہلے طفل کہتے ہیں، پھر جوان کہتے ہیں، عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے. اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے، یہ کہل ہے. جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، تو یہ کہل ہے، قبول. اب سوال یہ ہے اس گھوڑے میں بات کر دیں، یہ تو معجزہ ہے، لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے. یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہنے کی، وہ تو سبھی کرتے ہیں انسان. یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی یار. حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. 33 برس کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا. اس دور میں تو کہولت آئی نہیں، اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے. اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 110 وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. صرف یہ ضمیر کا فرق ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے، یہ معجزے نہیں دکھائے، میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا. اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے. اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور کہولت کی عمر میں بھی. تو یہ کہولت کی عمر کب آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں، پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے. تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی. اب اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو الساعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں، یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجیے. پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا. ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الساعہ آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے. لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی. زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان مر نہیں جائیں گے. جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اے لوگو ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شے ہے، بہت بھاری شے ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم.
جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان. اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت. حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے. انہیں بھول جائے. تصادو کل مرضعۃ عما ارضعت. اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ بدحواش ہیں، وہ بدحواس ہو گئے، لیکن یہ کہ وما هم بسکارى، اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید. تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں القارعہ القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ قیامت. یہ الساعہ، القارعہ الساعہ. اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ. تو یہ خافضۃ رافضہ، یہ الفاظ سورہ واقعہ میں ہے. اسی طریقے سے اور جو ہے الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں. قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں. نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے، الا ان کے کہ جن کو اللہ چاہے. اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے. من فی السماوات ومن فی الارض ہے، اس لیے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے. لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی. تو یہ ہے پہلا فضا. دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق. صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا. یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی. یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد ہے. پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی. یہ تیسرا ہو رہا ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے. اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ. قام یقوم قیامتاً، کھڑا ہونا. کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یحمل عرشہ ثمانیہ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا. یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے. یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے. قصہ زمین برسر زمین، جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہیں یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہوگا. اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی ایک تشکیک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے. لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سرچ کی از قرآن ثابت ہے. اسی زمین پر اترنا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ سب کے سب آئیں گے، اور ملائکہ، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الحاقہ کے اندر ہے. اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے. تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں. اور یوم القیامہ یہی ہوگا، لیکن وہ ہے یوم القیامہ. ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ، الزلزلہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ. یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے.
کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہیں وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے۔ ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے۔ اچھا، پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے، اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا۔ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم۔ آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر، ایم بی اے ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، یہ سی اے کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں کوئی کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے، ڈاکٹر بن گئے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں۔ جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے، 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ کہ موقع مل جاتا ہے ایم بی بی ایس کر کے۔ امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے۔ آج علم کمپیوٹر کا علم ہے یہ، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میرے نزدیک غلط ہے، جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کے فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے تک فہم کو آسان کر دیں۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا۔ ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد۔ اچھا، یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر ان کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بلین آف ڈالرز کا، اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا۔ بھائی کس نے کیا، کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو کے وہ رائٹ آف کر دے ان کے جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا تھا 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز اس کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں۔ اللہ اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے مابین ہوتا ہے کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے جو 90 تم لے جاؤ، باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کر رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔
اور نمبر دو، حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ دولت جو ہے وہ ریل پیل، ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت ریل پیل ہے ہر جگہ پر۔ اور سب سے اہم متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا، وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جاتا حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت، چونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ساتھ ذرا ردو ہو ہی لیا، ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا۔ اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں اس کا، آسمان نے اس کو اچک لیا، زمین نے نگل لیا، کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے او یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو۔ یہ بڑے بیسک کوسچن تھے، اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے پتہ ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی الیکٹروکارڈیوگرام ابھی تک ایسا نہیں ہے، کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر ایک نظام بنا دیا، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کمزور مسلمان ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے تو یہ گویا کہ گناہ گاری ہے، کمزوری ہے۔ تو اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اقرار باللسان پر ہے، ایمان ہے وہ کہ جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے۔ یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفع ہو جاؤ، تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم ہو، اور یہ کہا جا چکا فقط قیل، اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں۔ تین باتیں بیان کی آپ نے، یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں بہت مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا، قذبت، تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے کہ تمہاری سخاوت کے ڈنکے بج جائے، تعریفیں کی جائے، وہ کی جا چکی ہے، دنیا میں ڈنکا بج گیا، یہاں کچھ نہیں تھا، وہ نیت دل میں کچھ اور تھی تمہارے۔ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم والا قرآن مجید کا سبق ہمارا منتخب نصاب کا نمبر 2 بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا، تم نے، وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا لوگوں میں ہدایت کی، جھوٹ بول رہے ہیں، تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا، تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے، بڑا فاضل شخص ہے، تو یہ سب کہا جا چکا۔ تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے، یا آپ دکھائیں گے دیکھیے یہ میرا آئیڈینٹی کارڈ، اس پہ اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے، یا یہ میرا پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کا معاملہ کسی اور شے پر ہے، وہ تو ایمان دل میں ہے، اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے، اخلاص للہ، بحب اللہ للہ، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا، ایک حدیث بڑی پیاری ہے،
ایمان کی تکمیل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے کی، اپنے مفادات کے لیے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. محبت اوپر ہو جائے، رشتہ دار کا حق ہے دو، بیوی کے حقوق ہیں دو، لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص سے مجھے محبت اللہ کے لیے. اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی وجہ سے رکھی، اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے، وہ فسق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا. اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو، تعلق قطع کرو گے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کہاں رہے گا، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی اس میں. تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے. اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں، اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روکوں، اس کو نہیں دینا ہے. فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ ہے اصل جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، وہ یہ ہے. اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو میرے اندر ایمان ہے؟ پہلی علامت سب سے کم تر درجے کا ایمان، اس میں فرمایا گیا اذا اساءت کا سیئۃ وحسنت کا حسنۃ فانت مومن. اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت ہو، یہ کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اگر احساس ہے نیکی اور بدی کا تو تمہارے اندر ایمان ہے. یہ ایمان ہے ادنیٰ درجے کا. اور وہ ایمان من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اچھا، یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے. یہ بڑی عظیم تھا، کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اذا تلد الامۃ ربتہا، کیا بانی ہے؟ یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا. یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے. یہ کہیں آپ، اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے. اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی. اور آخری دور میں کیا ہوگا؟ بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بک دے، کیا بکواس کر دے. یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے وہ تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی جرم ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا. پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی؟ اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں. تو ان تلد الامۃ ربتہا، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی. گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی. اور دولت کی ریل پیل کا ابھرتا دکان
یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مشرقی ساحل پر تھے، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی، اللہ اللہ خیر اللہ وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کوئی بنڈی لگ گئی، بنڈی لگ جاتی تھی وہاں، اور کیا تھا. اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا، ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی. حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں. آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی. اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی، قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے. یہ ان کا حل تھا. آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ایبسلیوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے، امریکن سٹی ہو، اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو. اور اس کی چار دیواری کے اندر، چار دیواری کیا فصیل کے اندر کہی ہے، جو چاہو کرو، کوئی تم پر پابندی نہیں. ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگی عورتیں ننگی مردیں نہا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور ینبوع کے درمیان. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر، تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے گا، وہ نہیں ملتی ان کو واپس. بہرحال یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھیں کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے. بہرحال اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا ذکر، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا. آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی. ان میں نمبر 1 کیا ہے، ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا. نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا. اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے. اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے. کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو. یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہو؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا. ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے. لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتی، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے. ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے. ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے. ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں. یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں ادھر. پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی. ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا. تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت. سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے.
یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوں گے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود، ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا۔ عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ میں تو ایک مرتبہ، یہ 1971 کی بات ہے، 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے، ابھی اس میں ایمان لایا ہے، اور اس کے کچھ مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے یہاں چند دن ٹھہرے، میں حیران ہوا۔ ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے، اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس فورس۔ اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا، میں ہوٹل میں ٹھہرایا مجھے، اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا کھائیں، اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سور کی۔ رومن کیتھولکس، اب اکلوتا بیٹا تھا یہ عبدالعزیز، اس نے بعد میں مان رکھا، وان کینٹر اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا، پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر، پرانا نام بھی بہرحال رکھا۔ نہایت ایک نہایت خوبصورت، 28 سال کی عمر تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقہی معلومات جو ہے میری معلومات سے 10 گنا زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ایز اے ٹیچر ملازمت کرنے، پیسہ کمانے، وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفت ضبط ہوا، اسلام کی تعلیمات سامنے آئی، اسلام لے آیا۔ اب اکلوتا بیٹا ہے، اور ماں باپ جو ہے کرسچن کیتھولکس۔ جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے، بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں؟ تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے تمام فقہوں کی، کمپیریٹو اسٹڈی، ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ حنبلی فقہ میں اختیار کروں۔ چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی ذخیرہ نہیں بنا تھا۔ اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کے، کتاب اور سنت کے خلاف ہو۔ اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا اور اس صحیح حدیث کی پیروی کرنا۔ لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو۔ کتاب پہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی،
عیسائیت بہتری سے مذہب ختم، یہودی خود ختم. اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی. تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 لاکھ 90 کروڑ ہوں گے، یا مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں. دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے. ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی، اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے. جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ مجھے آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے. اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گی. لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرنا. اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے. اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا. پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے. یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چوری چھوڑ کے کھا جائیں گے. جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں. اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے. بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ. اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پی جائے، ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ یہ سب مر جائیں. یہ معجزے سے ہوگا. یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی. ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے. جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی. ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی. 45 برس وہ رہیں گے. اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن ہیں، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے گا. اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے. تو یہ ہے واقعات و واقعات. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے. میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں. چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اور اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں. اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں. جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جانا. سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے. اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی،
اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحوا فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے. لیکن ہمارے نزدیک اس کے اندر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے، وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے، لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہو گئے، کیونکہ